پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن جب پانی جم جاتا ہے تو اس سے سخت کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا جو شخص آپ کے ساتھ نرم دل ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت مت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ کہ یادداشت چاہے کسی کے چہرے کو محفوظ نہ رکھے مگر اچھے اور برے سلوک کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ اللہ جو اکیلا ہے وہ یکتا ہے، وہی کائنات کا حقیقی خالق ہے، وہ اکیلا ہر چیز کا مالک ہے اور اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اپنی قدرتوں میں بھی یکتا ہے۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ وہ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج دے کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین۔ خدا کرے اس رمضان جو میرے لیے ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائے۔ اس رمضان میرے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ اس رمضان میرے تمام زخموں کو بھر دیا جائے، میری خطاؤں کو بخش دیا جائے۔ اس رمضان کو جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس رمضان میں جو مانگو وہی مجھے دے دیا جائے۔ اس رمضان مجھے میرے صبر کا بہترین پھل مل جائے اور جنت مجھ سمیت آپ سب کے لیے واجب ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری تمام نیک خواہشات پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی اور چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے، نہ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے کھلتا ہے، نہ سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ انتظار کریں، وہ جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو ہی ملے گا انشاءاللہ۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گی، سنیں آپ بس رب پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر مقام پر آپ کو تھام لے گا۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی
زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا اللہ رب العزت راحتیں بھی اسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سوچو جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لینا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل پر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ پانی گندا ہو یا صاف، پودا لگ ہی جاتا ہے۔ دوسروں کے منفی الفاظ کو دل پر مت لیں، بلکہ اپنی توجہ اپنی پروگریس پر رکھیں اور انہیں کامیاب ہو کر دکھائیں۔ مدد کرنا سیکھی، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھی، مطلب کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ کو نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں، یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ ضرورت سب کو ہوتی ہے مگر محبت سب کو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ محبت نبھانے کی خاطر اپنی ضرورتیں اور خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر شیئر کرنا ہوتا ہے۔ کسے بتائیں اور کس سے چھپائیں، کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص ذہنی پختگی درکار ہوتی ہے، جو درد کو سمجھتی ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں۔ چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے بانٹتے بانٹتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ مرد اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے جب عورت کو کھو دیتا ہے تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ اسے اپنا دھتکارا ہوا لہجہ اور کڑوا رویہ کیوں یاد نہیں آتا؟ اصل میں اس کی انا اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ رشتے سدا ایک سے نہیں رہتے، یہ بھی رفتہ رفتہ بقا سے فنا کا سفر کرتے ہیں۔ ان میں کبھی سمندر کی طرح جذبات کا طوفان اٹھتا ہے تو کبھی لا تعلقی کا گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ یہ کبھی شاخ پر کھلے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں تو کبھی پتے پتے ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ مہکتے رہیں چاہتوں سے ہمیشہ۔ آپ زبردستی کسی کو وہ دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ زندگی بہت بدل گئی ہے، کتنی بار
کبھی اتنی اداسی نہیں تھی جتنی اب ہے، کبھی اتنی بے سکونی نہیں تھی جتنی اب ہے، کبھی اتنی خواہشیں بھی نہیں تھی کہ کبھی اتنا انتظار بھی نہیں تھا چیزوں کے ٹھیک ہو جانے کا جتنا اب رہنے لگا ہے۔ کبھی رویے اتنے پریشان نہیں کرتے تھے جتنا اب کرنے لگے ہیں۔ میں اداس ہو سکتی ہوں، دکھی ہو سکتی ہوں، رنجیدہ ہو سکتی ہوں، مگر مایوس نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں پر کی کوئی حد نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کہ ہم اس سے بہترین کے قابل ہوتے ہیں۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ زندگی کے سفر میں روز کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلے مجھے خوشی لوگوں، چہروں، دوستوں، چیزوں، جگہوں اور باتوں میں محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ سب میری خوشیاں ہیں، مگر اب ان میں سے کچھ ہو یا نہ ہو، بس سکون ہو، اور اب احساس ہو گیا ہے کہ خوشی تو سکون کا نام ہے۔